بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل، فأما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول العمل فينسي الآخرة، وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة، وهذه الآخرة مقبلة قادمة، ولكل واحدة منهما بنون، استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا ففعلوا، فإن اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے مجھ کو اپنی امت پر بڑا خوف ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جن چیزوں سے مجھ کو اپنی امت پر جن چیزوں کے بارے میں اپنی امت کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ میری امت ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے، ان چیزوں میں سے دو چیزیں جناب رسول اللہ نے ذکر فرمائی، ایک خواہشات نفسانی اور دوسری درازی عمر کی آرزو۔ خواہشات نفسانی کہ انسان کی خواہشات، اور وہ خواہشات کھانے کی، مکان، گاڑیوں سواریوں کی، یہ انسان کی خواہشات ہیں۔ تو یہ خواہشات کا پیدا ہو جانا اور زندگی درازی عمر کہ عمر میری زیادہ ہو جائے، لمبی ہو جائے، 60 سال، 80 سال، 90 سال میری عمر ہو جائے، یہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں ان دو چیزوں کا خوف ہے۔ درازی عمر کی آرزو آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ شوق ہو کہ میری عمر بڑھ جائے تو وہ آدمی آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا کوچ کرنے والی جانے والی چیز ہے، اور آخرت آگے بڑھنے والی اور آنے والی ہے، یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے، اور ان دونوں میں سے یعنی دنیا اور آخرت میں سے ایک کی اولاد ہے۔ اولاد سے مراد چاہنے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ آخرت کو چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو تو ایسا کرو، یعنی دنیا کے بیٹے بننے سے نکل جاؤ، دنیا کے غلام مت بنو، آخرت کے غلام بنو، آخرت کے بیٹے، اور تم دار العمل کے گھر میں ہو اور اس وقت حساب نہیں ہے، کے دن میں پھر حساب کے میدان میں تم کھڑے ہو جاؤ گے جہاں پھر عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کہ وہ انسانوں کی رہبری اور رہنمائی فرمائے کہ انسان اس دنیا کے اندر چند روزہ زندگی لے کر آیا ہے، ہمیشہ کے لیے آدمی دنیا کے اندر مقیم نہیں ہے اور ہمیشہ کی رہنے کی جگہ نہیں ہے، تفریح گاہ نہیں ہے کہ یہ انسان اپنا دل بہلانے کی کوشش کرے اور دنیا میں یہاں پہ آرام کرے، بلکہ دنیا محنت کا جہان ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان نے محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے لیے ایک محنت ایسی جس سے انسان کی دنیا بن جائے، اور ایک وہ محنت ہو جس سے انسان کی موت کے بعد کی زندگی بن جائے۔ جس محنت سے انسان کی دنیا بنتی ہے وہ محنت انسان کرے گا، دنیا اگر بن بھی جائے تو چند روز کے لیے، لیکن آخرت جس عمل سے بنتی ہے اس کی محنت اگر آدمی تو اس پر اللہ جو انسان کی زندگی بنائیں گے وہ زندگی ہمیشہ کے لیے بنائیں گے، وہ سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے لشان من والو انسان کی زندگی بنا دیتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے انسان کا جہان ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان نے محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے لیے اللہ کا دین انسان دیا گیا ہے۔ دین ایسی چیز ہے کہ جس پہ چلنے سے اللہ انسان کی دنیا بھی بناتے ہیں، انسان کی آخرت بھی اللہ بناتے ہیں، قبر بھی بناتے ہیں، حشر بھی بناتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی اللہ دین پر چلنے کی برکت کی اللہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ دین جب آدمی کا دل اللہ کے دین کو، اور کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ دل جن چیزوں سے بنتا ہے، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر کی، یہ دل کو بنانے والی چیز ہے۔
اور آخرت کا تصور، موت اور موت کے بعد کے حالات کا تصور، یہ آدمی کے دل کو درست کرنے کہ جتنے انسان اپنی موت کا تصور کرے گا، اس لیے کی احادیث میں ان سب چیزوں کے متعلق بہت تاکید کے ساتھ انسان کو بتایا گیا کہ انسان زندگی کے اندر بار بار موت کا تصور کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثر ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہر وقت تمہارے سامنے موت ہو اور موت کا تذکرہ ہو اور موت کا دھیان ہو، اور آپ نماز بھی پڑھ لو تو ایسے پڑھ لو جیسے تمہاری آخری نماز ہو، ہر دن ایسے گزارو جیسے یہ آخری دن ہے۔ اب انسان اگر یہ ہو کہ میرا یہ آخری دن ہے، اس کے بعد مجھے کوئی اور دن ملے گا، تو یہ دن آدمی احتیاط کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے گا۔ ایک آدمی کو یہ خیال آیا کہ میں گزاروں گا جیسے کوئی آدمی آخری دن سمجھ کے گزارتا ہے، تو اس نے کہا اب میں کیسے گزاروں؟ تو میں اللہ والوں کے پاس، اہل اللہ کے پاس جاؤں گا، ان سے پوچھوں گا کہ آخری دن کیسے گزارا جاتا ہے، تو میں اس طرح سے گزاروں گا۔ تو وہ بزرگوں کے پاس گئے، ہر ایک نے اپنا اپنا عمل بتایا۔ تو ایک بزرگ کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ اگر آپ کا زندگی کا آخری دن ہو، آپ اس کو کیسے گزارو گے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے کل کا دن گزارا تھا، آج کا دن بھی ایسے ہی گزاروں گا، کل جو میں نے اعمال کیے آج کے دن وہی عمل کروں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کل کا دن جیسے گزرا تھا، آج کا دن اگر آخری ہو تو آج کا دن بھی ایسے گزارے گا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے کل کا دن بھی آخری سمجھ کے گزارا تھا، اس سے پہلے ہر دن کو آخری سمجھ کے میں نے گزارا تھا، اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزارا۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر میں نے پڑھا ہے کہ شاید یہی نماز میری آخری نماز ہو اور اس کے بعد پھر مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، اور یہ میرا آخری عمل ہو، یہ مسجد کے اندر کیا شاید یہ میرا آخری جانا ہو، اس کے بعد پھر مسجد کے اندر مجھے جانا نصیب نہ ہو، یا میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو دنیا کے اندر شاید یہی پڑھنا میرے لیے آخری ثابت ہو جائے، اس کے بعد پھر میرے لیے پھر قرآن پاک کی تلاوت کا دوبارہ موقع میسر نہ آ جائے، اور میں دنیا کی زندگی میں پھر دوبارہ قرآن پڑھ نہ سکوں اور کھول نہ سکوں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کرے۔ موت آدمی کے دل کو نرم کرتی ہے، تذکرہ کرنے سے آدمی کے دل کو نرم کرنے والی وہ موت ہے، اور موت جب آدمی بھول جائے تو آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جیسے اس وقت ہمارے دل تقریباً بہت سخت ہو چکے ہیں، رونا نہیں آتا، ندامت نہیں آتی، مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، اور پھر اس دعا میں نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا کہ اللہ سے مانگے، اس لیے کہ دعا مانگنے میں تھک جاتے ہیں اور دعا مانگنی آتی بھی نہیں ہے۔ تو اکثر دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، دعا مانگنی بھی نہیں آتی، دعا کے الفاظ زبان پہ نہیں آتے کہ دعا میں مانگے کیا مانگے، اس لیے کہ اللہ سے جب آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کو منانا آدمی کو نہیں آتا، اور اللہ سے مانگنا پھر آدمی کو نہیں آتا۔ اب دیکھیں جس آدمی سے آدمی کا تعلق ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جب بیٹھ جاتا ہے 2 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھ کے بھی آدمی ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا رہتا ہے، آدمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، باتیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یار رات کیسے گزر گئی پتہ بھی نہیں چلا، باتوں باتوں میں رات گزر جاتی ہے، باتوں باتوں میں آدمی پورا سفر گزار دیتا ہے، گھنٹے گھنٹے گزار دیتا ہے، کہتے ہیں کہ سفر ایسے کٹ پتہ نہ چلا۔ تو آدمی جس کے ساتھ آدمی کا دل لگ جائے کم ہوتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جس کے ساتھ آدمی کا دل نہیں لگتا زیادہ ہوتا ہے اور باتیں آدمی کی کم ہوتی ہیں۔ اب آدمی کو یہ نہیں چلتا، جب ہم اور آپ کو نے دیکھا ہوگا جس کے ساتھ آدمی کا دل نہیں کرتا، دسترخوان پہ ساتھ بیٹھ جائے، مجلس پہ ساتھ بیٹھ جائے تو آدمی کہ کچھ تو بولوں، لیکن کوئی دل میں آتا نہیں کہ بولوں کیا اس کے ساتھ دل چاہتا نہیں ہے، کوئی حجاب ہے درمیان کے اندر، پردے ہیں، تو آدمی کو مجلس میں بیٹھا وہ ہوتا ہے، آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کے ساتھ گپ شپ کیا کروں، اس کے ساتھ باتیں کیا کروں، تو آدمی یا تو خاموش رہتا ہے
یا بتکلف دو چار باتیں آدمی پوچھ لیتا ہے، معمول کی رسمی باتیں پوچھ لیتا ہے، لیکن آدمی اپنا دل کی بات نہیں سنا سکتا، کھل کے آدمی اس کے ساتھ نہیں بولتا، اس کے ساتھ بولنے کو دل نہیں کرتا، آدمی کا حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، درمیان میں حائل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ اور بندے کے درمیان پردہ حائل ہو تو آدمی کے ساتھ بولنا نہیں آتا، پھر ہاتھ اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ میں کیا مانگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان بھی ہم اور آپ نے سنا 5 گھنٹے کی دعا مانگی، اب 5 گھنٹے مسلسل رسول اللہ بولتے رہے، اور آپ علیہ السلام اٹھائے اور مختلف انداز اختیار کریں اور آپ بولتے رہے۔ بدر کے میدان میں اگلے دن جب جنگ بدر تھی، حضور پاک علیہ السلام نے رات کو چھپر بنایا گیا اور نماز پڑھ لی، سجدے میں گئے، سجدے میں پڑے روتے رہے، مانگتے رہے۔ حضرت علی نے فرماتے میں چلا گیا، پھر آیا، میں چلا گیا، پھر آیا، پھر مانگ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے زمین گیلی ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا پکڑا اور کندھا پکڑ کے کہا بہت آپ نے اصرار کیے، بہت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، مزدلفہ پر مانگا، گھنٹوں گھنٹوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور کتنی دعائیں، ہزاروں دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہے، قدم قدم پہ اللہ سے مانگنا منقول ہے۔ مانگے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے، دعاؤں کے بغیر آفتوں مصیبتوں سے آدمی محفوظ نہیں ہوتا، اور جب مناسبت ہو جاتی ہے اللہ کے ساتھ آدمی کی تو دعا کی توفیق آدمی کو ملتی ہے، نہیں تو دعائیں مانگنا آدمی کے اوپر ہے۔ اب ہمارے اوپر خود بھی دعا نہیں مانگ سکتے، لیکن اگر ہم نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جب کوئی دعا مانگتا ہے اور یہ دعا تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، آدمی کے اوپر بوجھ کہ یہ دیکھو اتنی لمبی دعا اور اتنا وقت اس میں لگا دیا، تو آدمی کہتے ہیں کہ یار بس کر دے دعا، حالانکہ آدمی اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کے خزانے ہم قریب ہے، اور پوری دنیا کو اللہ بے بس کر دیتا ہے کہ دیکھو پوری دنیا اس وقت پوری دنیا بے بس ہے، پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا میں جو حالات ہیں سوائے اللہ کے اس کو ان حالات کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور ہم اور آپ تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ایماننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے اور وہ سب کچھ کرتے ہیں، قادر ہے، لیکن ہمیں اللہ سے مانگنا اور اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا، یہ ہمیں آپ کو نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اور مانگنا اللہ کو کتنا پسند ہے، اور مانگنے پر اللہ تعالیٰ کتنے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت، اس قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش اللہ کا پیغام ہے، اور دوسرا ذکر کی کثرت، ذکر کو آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کر لے، ان کی صفائی ہوتی ہے۔ ذکر کی کرنا آدمی کے لیے، انبیاء کے لیے اللہ نے کا حکم تھا کہ ذکر کی کثرت، دین کی کسی بھی محنت کے اندر آدمی لگا ہوا ہو اس کے لیے کثرت سے ذکر کرنا ضروری ہے۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ، اللہ نے اپنے انبیاء کو فرمایا تھا جب ان کو دعوت کے لیے بھیجتے تھے تو فرماتے تھے کہ ذکر کے اندر سستی نہیں کرنا، اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہنا۔ لیکن اب آدمی دین کے دوسرے کاموں میں بھی، اعمال میں بھی لگا ہوا ہو تو ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، اللہ نام لینا دل نہیں کرتا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جس آدمی کو اللہ کے نام کے لینے میں لذت نہیں آتی تو دل آدمی کا کتنا میلا ہے، اور دل کے اندر کتنی گندگی ہوتی ہے کہ جب آدمی کا دل اللہ کے ساتھ لگتا نہیں ہے اور اللہ کے ذکر کرنے کے لیے آدمی کا وقت آدمی کے پاس نہیں ہوتا کہ اللہ کا ذکر کر لے۔ تو ایک تو ذکر کرنا، اور دوسری موت کو کثرت سے یاد کر لینا، کہ جو لوگ دین کی محنت کرنے اپنی اولاد وابستہ کر لینا۔ کچھ لوگوں سے کچھ تعلق والے تھے تو ایسی اجنبیت کا ماحول ہے دین کے حوالے سے، یعنی ان کی اولاد، ان کی نسلیں، ان کے بچے دین کے حوالے سے بالکل ایسے ہیں کہ جیسے مسلمان نیا مسلمان ہوا ہو، یہ ابھی وہ اسلام میں آنا چاہتا ہو لیکن باقی اس کو اسلام کی کوئی خبر نہیں ہے،
اور یہ ایسے نہیں ہے، ہمارے بھی بہت سارے بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، اسلام سے ہم لوگوں نے ان کو بہت ناواقف رکھا ہے اور بہت سرسری اسلام سمجھایا ہے ہم نے، اور اسلام بہت ایک معمولی چیز ان کی نظروں میں دکھا دی کہ اسلام کوئی اصل تو دنیا ہے، کماؤ، پڑھو لکھو، نواب بنو، بڑے بنو، مالدار بنو، گاڑیاں خریدو، تعلیم حاصل کرو، امریکہ جاؤ، یورپ جاؤ، چائنا جاؤ، تعلیم حاصل کرو، بڑے بڑے ڈپلومے اور ڈگریاں آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ یہی دنیا کی تعلیم کہتے ہیں بڑا بن گیا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے رحمہ اللہ، کہ آدمی سمجھ جاتے ہیں فنون کے نام بڑے بڑے رکھ لیے، پہلے لوہار کہتے تھے، اب اس کو انجینئر کہتے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ اس نام نے دھوکہ دے دیا، انجینئر صاحب ہو گئے۔ اب ٹھیک ہے، ایک فن انسان کا ہے، لیکن یہ اتنا فن تو نہیں ہے کہ آدمی اس فن کے جان لینے کے بعد ہر حوالے سے آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں تو آدمی خدا کے ہاں بڑا بننے سے تو آدمی دین کی وجہ سے بڑا بنے گا، بڑا دنیاوی اعتبار سے تو بن جائے گا، لیکن اللہ کی نظر میں ان چیزوں سے تو آدمی بڑا نہیں بنتا۔ پہلے جراح کہتے تھے اور اب اس کو ڈاکٹر کہنے لگے، پہلے لوہار کہتے تھے کہنے لگے، لینے سے آدمی بڑا نہیں بنتا۔ تو اب کے نام بڑے بڑے نام تبدیل ہو گئے، بڑے بڑے نام رکھ لیے، دنیا نے بھی یہ کہہ دیا کہ بڑا آدمی بن گیا اور بڑا منصب اس نے حاصل کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ تمام فنون یہ کمانے کے اسباب ہیں، کمانے کے راستے ہیں کہ آدمی انجینئر بن گیا، زیادہ کمانے والا بن گیا، زیادہ پیسے کمانے والا بن گیا، آدمی نے دنیا کا کوئی اور فن خرید کر حاصل کیا، اب اس فن سے لوگوں کو لوٹنا اس کو آ گیا ہے، اب کتنا زیادہ لوگوں کو کہ لوگوں کو لوٹ سکے۔ تو اب ہم اور آپ نہیں جانتے، اور فنون کو جاننے والے جب دل بنا ہوا نہیں ہوتا، فنون کو لوگوں کے لوٹنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہوتا، اور مختلف طریقے نکالتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوا لیں، فائدہ اٹھا لے۔ تو یہ آدمی یہ تو انسانیت نہیں ہے، فائدہ اٹھانا لینا دوسرے سے یہ نہیں ہے انسانیت، فائدہ پہنچانا انسانیت ہے۔ اپنا گھر دوسرے کا گھر آباد کر لینا یہ اللہ کی تعلیم ہے، انبیاء کی تعلیم ہے کہ دوسرے کے گھر آباد کرو، دوسرے کی زندگی آباد کرو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں ان سے میں نے کہا آپ کے بچے اور ماحول اتنا اجنبی ہے کہ آپ لوگوں کے بیٹوں کو یہ نہیں دین کے حوالے سے انتہائی سرسری ذہنیت، میں نے کہا وجہ اس کی ہے کہ دین کا ذہن بچوں کا تب بنے گا کے ساتھ اور محنت کے ساتھ آپ اس جوڑیں گے۔ ذہن آدمی کا بنتا ہے تبلیغ سے، آپ اپنے بچوں کو تبلیغ کے قریب جانے نہیں دیتے، زندگی آپ نے تبلیغ اپنے بچوں کو روکا ہے، جانے نہیں دیا، تو ذہن آپ کی بچے بنے گا۔ یہ دعوت ہے، اللہ اور اس کے رسول اور دین کو بولا جاتا ہے، میں نے روکا ہے اپنے بچوں کو، بھیجا نہیں ہے، کرنے نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، گھر کے اندر تعلیم کرو، مسجد کی گشت بھی ساتھ نکل، یہ آدمی کی زندگی ذہن بنانے کے اسباب ہے۔ جب آپ اپنے بیٹوں کو اس طرف متوجہ نہیں کرو گے تو بیٹا دیندار کیسے بنے گا؟ اس کے دل میں دین کی قدر کیسے آئے گی؟ آدمی دین سیکھتا ہے مدارس میں جانے سے، بیٹے کو تو مدرسوں میں آپ بیچتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے تو فقیر نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مستقبل مخدوش ہے۔ مدرسے میں پڑھ لیں گے تو کیا ان کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ وہ ایک لطیفہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ کہتے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں، تو ہارون رشید نے کہا کہ ایک ہاتھی یا اور کوئی بادشاہ تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ہاتھی کو کوئی آدمی اگر ہاتھی کو رلا دے دوں گا۔ اب لوگ آئے، کوشش کرتے رہے، لیکن ہاتھی کو رونا نہیں آیا، کہا کہ میں رلاؤں گا ابھی اس کو۔ اور وہ مولوی صاحب آئے اور کان کے اندر کچھ اس نے کہا، ہاتھی نے کہتے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا۔ کہتے لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کہا ہاتھی کو؟ کہا میں نے اس کو اپنی تنخواہ بتا دی کہ میں اتنی تنخواہ سے گھر چلاتا ہوں۔ وہ دھاڑی مار مار کے رونے لگا کہ اس تنخواہ سے تم گھر کیسے چلاتے ہو؟ تو اب یہاں پر یہ چیز اب دین کے اندر سیکھنے کے لیے
इसी चीज को तो हम ये देखते हैं और अपने बच्चों को मदरसे के अंदर नहीं डालते, हाफिज नहीं बनाते, कहते मुस्तकबिल क्या बनेगा, आलिम बनाएंगे मुस्तकबिल क्या बनेगा, मस्जिद के मौलवी बनने से उसको क्या इज्जत मिलेगी, और मदरसे के मुदर्रिस बनने से उसको क्या इज्जत मिलेगी। बंगला नहीं बना सकता, गाड़ी नहीं खरीद सकता, अय्याशियां नहीं कर सकता, यूरोप और मगरिब में नहीं फिर सकता। तो लिहाजा कहते हैं यही धोखा डाला है, लिहाजा अपने बच्चों को हाफिज मत बनाओ, आलिम मत बनाओ। तो जब आदमी इस लेन में भी, दावत के लेन में भी क्या है जाने नहीं देता, मदरसे में भी बच्चों को भेजने नहीं देता, और मस्जिद में भी कुरान सीखने के लिए भी, पढ़ाने के लिए मौलवी को घर में बुलाओ, लेकिन मौलवी के घर मत जाओ, मस्जिद में मत जाओ। कुरान कायदा सिखाने के लिए मौलवी साहब को ट्यूशन पे रखा है कि घर में आके मेरे बच्चों को आके पढ़ाए, लेकिन ये एक अमल जो है, ये अच्छा अमल हमारे अकादरीन ने, बड़ों ने अच्छा अमल नहीं इसको करार दिया, यानी किसी के बच्चों को घर में जाके ट्यूशन पढ़ाने को ये अच्छा अमल करार नहीं दिया गया, ये दीन की तौहीन है। लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरियों में लोग जाके घर में ट्यूशन पढ़ा देते हैं, लेकिन ये दिन की तौहीन है। तुम इल्म पढ़ाने के लिए तुम्हारे बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बच्चों को दीन पढ़ाए में आए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इल्म किसी के पास जाता नहीं, इल्म के पास लोग जाते हैं। तुम्हारे घर में इल्म नहीं आएगा, तुम्हें घर से इल्म इसी उसूल के लिए अपने बच्चों को मेरे पास भेजना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मैं भेजूंगा, लेकिन इतनी मेहरबानी कर ले कि जब मेरे बच्चों को आप वक्त दे, फिर वो आम लोगों को वक्त न दे, आम लोगों के बच्चों को, आम लोगों के बच्चों के। इमाम बुखारी इल्म अल्लाह के लिए, अल्लाह की दौलत है, सबके लिए बराबर है, अमीर और गरीब इसमें बराबर है, नसीब वाले इसको हासिल करते हैं। लिहाजा अगर तुम्हारे बच्चे दूसरों के बच्चों के साथ आके पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो मैं ये तखसीस नहीं कर सकता कि तुम्हारे बच्चों के लिए मैं अलग से वक्त मुकर्रर करूं और दूसरों के बच्चों के लिए अलग से कर लूं। तुम्हारे बच्चे आकर इन्हीं के साथ बैठ के पढ़ लें। ये दीन आदमी को आजिजी और तवाज़ु और बंदगी सिखाता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब मस्जिद से जिसको औलाद को वहशत दिलाई गई, अब ये बच्चे मस्जिद से मानूस कैसे होंगे? मस्जिद के अंदर मस्जिद वालों से उनको खौफ कितना होगा, साहब से उनका ताल्लुक हो, सलाम दुआ हो, दोस्ती हो, वालों से उनकी दोस्ती हो, उनका ताल्लुक हो, आते हो, बैठते हो और कुछ उनसे इस्तिफादा करते हो। नहीं, नमाज के लिए आए, ज्यादा गुजरते हुए भी आदमी को ये कह दे कि जैसे आदमी ने देख लिया है और वहशत होती है। और वो कहते हैं उर्दू में कहते हैं कि मौलवी साहब से कोई जाते हुए देख न ले कि यार मौलवी साहब के साथ जा रहा है, इसलिए कि बड़े मौलवी साहब तो छोटे हैं। मैं अगर मौलवी साहब के साथ उठूंगा बैठूंगा तो लोग कहेंगे कि यार ये छोटा आदमी बन गया। एक तालिब इल्म थे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो वो बैठे हुए थे हमारे साथ एक जगह साथी थे बैठे हुए थे। तो वो एक दोस्त थे, उन्होंने कहा यार तुम इनके साथ कैसे बैठे हुए? तो वो उलमा बैठे हुए थे, वो स्कूल कॉलेज का नौजवान था। तो उन्होंने कहा था कि वो तुम खुद तालीमी एजुकेशन में ऑफिसर थे। तो उन्होंने तो ऐसे मजाकन कहा कि तुम इनके साथ कैसे बैठे हो? मैंने कहा यही थे, इसलिए उम्मत के बच्चे उलमा की औलाद है और इनको इन्हीं के चाहिए, इन्हीं के साथ सबत होनी चाहिए, और यही चीज उनको दुनिया में भी काम देगी, मौत में भी, आखिरत में भी। इनकी बचत करनी हो औलाद के लिए तो उसको उनको उलमा के साथ जोड़ना पड़ेगा। उलमा से काटेंगे तो दज्जाल से और दज्जाल के निज़ाम से नहीं बता सकते, दज्जाली तालीम से, दज्जाली निज़ाम से, दज्जाली माहौल से नहीं बचा सकते उनको औलाद। तो आदमी के लिए ज़हन ये हो कि दीन के साथ जुड़ने के लिए जहां अहलुल्लाह के पास आप नहीं जाते। अब कोई ये कहते कि अहलुल्लाह जो अल्लाह का जिक्र कराते हैं, आदमी की तरबियत करते हैं और उनको अल्लाह वाला बनाने की मेहनत करते हैं, जिक्र अस्कार बताते हैं, आमाल बताते हैं, उनके पास भी नहीं बेचते। तो अब जाहिर बात है कि अब बच्चों की तरबियत होगी कैसे? दीन के दीगर मैदानों में भी से माहौल
नफरत उलमा से, तो चूंकि उनका माहौल भी सियासी, तो मैंने कहा यहाँ भी लोग जिस जमात से है उनकी खमीर में ये है कि उलमा से नफरत पैदा करो, दिलाओ। तो जब आप उस लेन में जिससे जुड़े हुए हैं, इस मैदान में भी उनकी खमीर में ये है कि वह उलमा से नफरत दिलाते हैं। तो करीब करने की मेहनत तो आपने अपने औलाद को नहीं दी, लेकिन नफरत दिलाने के लिए आपने उनको रास्ते उनको दिए। दुनिया का माहौल, उलमा की नफरत किन किन शक्लों में मुसलमानों के दिल में पैदा की जाती है कि ये मुसलमानों के जवान उलमा के करीब न हो, उलमा का दामन न पकड़े, इनकी सोहबत में न बैठे, इनसे सलाम और दुआ न करे, इनके साथ उठते बैठते नजर ना आए, कहते खराब हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, बनने के लिए दीनदार बनाए कि उनको मस्जिद के माहौल से और इसके लिए कि अपने घर के अंदर कभी कभी उलमा को बुलाया करें ताकि बच्चों को कभी खुद उलमा के साथ उठे बैठे बढ़े। मैं जब खुद स्कूल में पढ़ता था, वालिद साहब चूंकि शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह उनका तबलीग से ताल्लुक था, इब्तिदाई लोगों में थे, उलमा से ताल्लुक था और बड़े बड़े अकाबिरीन को घर में बुलाते थे, उलमा आते थे, उनकी दावत करते थे, आए रोज उलमा होते थे, गुर्बत के बावजूद वो घर में उलमा और उनको उनकी दावत होती थी और उनके आना जाना होता था। तो ऐसे घर ऐसे जैसे मुस्तकिलन उलमा के साथ बड़े बड़े वक्त के अकाबिरीन के साथ ताल्लुक था। तो अब इसी जब पढ़ रहा था स्कूल के जमाने में, तो मुझे याद है कि मैंने अपनी वालिदा से भी शिकायत की अपने में, मैंने कहा वक्त लगाते हैं और जाते हैं, मुझे क्यों नहीं भेजते, मुझे क्यों इस रास्ते पे नहीं लगाते। तो अब मैंने अपने बड़ों को देखा था तो मुझे शौक पैदा हुआ तैयार करने का। अगर अपने बड़ों को आदमी न देखे तो अब मौलवी साहब के साथ तो मैं क्यों बैठूं। मेरे बाप को मैंने आते जाते नहीं देखा, और जब कभी मेरे बाप ने मेरे उलमा को एक प्याली चाय नहीं पिलाई है तो उसको क्या पता चलेगा कि आलिम की कदर और इज्जत क्या होती है, आलिम का मकाम क्या होता है। और हम और आप तकरीबन ऐसे ही माहौल से गुजर रहे हैं कि अपने औलाद को ये तासुर नहीं हम दे रहे कि ये मुआशरे के अजीम लोग हैं, हमारे हमदर्द और खैरख्वाह लोग हैं, ये हमारे मोहसिन लोग हैं, हमारे घर में आकर ये खाकर ये हमारे ऊपर एहसान करते हैं। हमने एहसान नहीं किया कि घर में बुलाकर इनको खाना दे दिया, इनको चाय दे दी, तो ये हमने इन पर एहसान कर दिया। इनका एहसान है कि ये कभी हमारे साथ चाय पी ले, इनका एहसान है कि उलमा ने आके हमारे घर में कदम रखा, अपने साथ बरकतों को लेके आते हैं, उनके साथ उठना बैठना, बड़े इख्तियार करे तो छोटों के अंदर ये चीज पैदा हो जाती है। और ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, अगर ये नहीं करेंगे तो ये ताल्लुक फिर दीन के साथ कमजोर ताल्लुक है। हमें और हमारी औलादों को ये ताल्लुक बचा, ये हमें फिर फितनों से महफूज नहीं रख सकेगा। ये रस्सी जो है जोर है, अगर हम उलमा से मोहब्बत नहीं करेंगे, अहलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे और इनके साथ नहीं जोड़ेंगे और अपने बच्चों को इनकी मोहब्बत नहीं सिखाएंगे और इनके साथ वाबस्ता नहीं करेंगे, तो अब उनको ये नहीं समझाएंगे हो तो नेक आदमी से, वो खजूर की तहनीक कहते हैं, उसको चबाए ताकि उस आदमी की, उस नेक आदमी के थूक के जर्रात, ये सुन्नत है, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, मसनून अमल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहनीक करते थे। जब कोई बच्चा पैदा होता था तो साहबे कराम शहद या खजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चबाते थे और चबाकर फिर बच्चे के मुंह में देते थे और बच्चा उसको चूसता था, जिससे वो नेकी के असरात उसके वजूद के अंदर दाखिल होते थे और वो बच्चा नेक बन जाता था। इसलिए हुक्म है कि नेक लोगों से अजान दिलवाओ, नेक लोगों से तहनीक करवाओ कि जब वो कोई उनकी थूक उस बच्चे की वो तो वो बच्चे नेकी की तरफ माइल हो जाए, उसकी तबीयत के अंदर नेकी आ जाए, बड़े फितनों का मुकाबला वो कर सके। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मोहताज नहीं है, न मेरा न आपका न किसी और का, मोहताज हम है। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने दीन के साथ ताल्लुक नसीब फरमाया। ये कमजोरी की तरफ न जाए बल्कि
ہم اس میں مزید بہتری کی طرف چلے جائیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے زیادہ دین کے ہر میدان میں علماء کے ساتھ اپنا تعلق، اہل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، قدر و منزلت انشاءاللہ العزیز. ہر فتنوں کا مقابلہ عمل کے اعتبار سے اگر کمزور بھی ہو گئے ایمان محفوظ رہے گا انشاءاللہ، خاتمہ ایمان پہ نصیب ہوگا. اور ان تعلقات کی برکت سے، ایمان کے زوال سے اللہ جل شانہ و نوالہ ہم اور آپ کو محفوظ رکھیں گے. اللہ جل شانہ و نوالہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، امت کے فرد کو اپنے دین کے ساتھ مضبوط وابستگی نصیب فرما دے، اور آخر دم تک اللہ تعالیٰ اس پر جمع رہنے کے اسباب ہم اور آپ سب کے لیے پیدا فرما دے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمد ما وأهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمیں سمجھ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اور ہم نے جتنے گناہ کیے اور جو گناہ ہمارے لیے رکاوٹ بنے اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ محرومی کے تمام اسباب سے بچا لے. اے اللہ اپنے قرب کے تمام اعمال اور راستے ہمارے پر کھول دے. مولا کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا ہم کو بنا. اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا بھی دے، سیدھا راستہ سمجھا بھی دے، سیدھے راستے پہ چلا بھی دے، سیدھے راستے پہ جما بھی دے. اے اللہ موت تک سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ جب ہماری زندگی کی یہ آخری سانس ٹوٹے تو وہ ایمان کے ساتھ ٹوٹ جائے. اس سے پہلے بھی اے اللہ اسلام کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عقائد کو، نظریات کو درست بنا. اے اللہ سوچ کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں ہماری تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، پوری زندگی میں اے اللہ اپنے نبی کی سنت کا اتباع کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں عبادات کا بھی مسلمان بنا، معاملات کا بھی پکا مسلمان بنا، معاشرت کا بھی مسلمان بنا. اے اللہ ہمیں اپنے نظام کا بھی مسلمان بنا. اے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں اے اللہ مسلمان بنا. اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بننے کی توفیق ہم کو نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر باطن کو بھی نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، عابد بنا، زاہد بنا. ہمیں بھی بنا، ہمارے بچوں کو بھی، مردوں کو، خاندانوں کو. اے اللہ پورے دین، پوری دنیا میں عملاً زندہ فرما. اے اللہ پورے دین کی محنتوں کو زندہ فرما. دین کی محنتوں پر اے اللہ پورے دین کو زندہ فرما. اے اللہ تمام شعبوں کا دین زندہ فرما، تمام افراد کا دین زندہ فرما. مردوں والا دین، عورتوں والا دین زندہ فرما. اے اللہ غربت والا دین، دولت والا دین زندہ فرما. طاقت والا دین، کمزوروں والا دین زندہ فرما. ہم حکومت کے نقشوں میں مولا کریم دین کو زندہ فرما. اے اللہ دین کی تمام محنتوں کو امت میں زندہ فرما. اور اے اللہ ہمیں آخرت کی محنت کرنے والا بنا، آخرت کی طرف دوڑنے والا بنا. اے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے لیے زندگی میں جینا آسان فرما دے. اے اللہ تمام خیریں، تمام برکتیں اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بدنی، اے اللہ مالی، جانی ہر حوالے سے جو ہماری ضرورتیں ہیں اے اللہ تو ان کا تکفل فرما. اے اللہ محتاجی سے، اے اللہ بے بسی سے، اے اللہ ضرورتوں کے ٹوٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما دے. اے ہمارے کریم خدا اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما. اور اے اللہ تجھ سے مانگنے اور منانے کی توفیق اور ہمت اور صلاحیت اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ تجھ سے مانگنے کا سلیقہ نصیب فرما عطا فرما. اے اللہ بار بار مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہر بار مانگنے کی توفیق عطا فرما. قدم قدم پر اپنی طرف تو متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہے ان دعاؤں کو ہماری حق میں قبول فرما. جتنی خیریں مانگی ہے وہ تمام خیریں پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. جتنے شرور سے، آفتوں سے، فتنوں سے پناہ مانگی ہے مولا کریم ہم سب کو ان تمام شرور سے، ان فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے کریم خدا پناہ نصیب فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں نفس سے، شیطان سے، جادو سے، جنات سے، نظر سے، اثر سے، مخلوق کی اے اللہ سازشوں
سے، اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے، وہ دینی ہو دنیاوی ہو، اندرونی ہو بیرونی ہو، اے اللہ وہ ہمارے جان کے دشمن ہو، مال کے، عزت کے، آبرو کے، دین کے، ایمان کے، مسجدوں کے، مدرسوں کے، دین کی محنتوں کے، ہمارے ملک کے دشمن ہو، اے اللہ ان دشمنوں سے ہمیں نجات نصیب فرما دے۔ اے ہمارے کریم خدا، ہمارے تمام زندگی کے نقشوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جی دینی دنیاوی جسمانی اخروی عزتیں، کامیابیاں، بلندیاں، سرخرویاں فرما دیں۔ اے اللہ ہمیں بدنوں میں صحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے، اے اللہ بے بسی کی بیماری سے، محتاجی کی بیماری سے، ناگہانی آفتوں سے، بلیات سے، واقعات سے، حادثات سے، دھماکوں سے، اے اللہ ظلم کے شکار ہونے سے، اے اللہ دشمنوں کے ہاتھوں مر جانے سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیں۔ اے اللہ جتنی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے ہمیں بچا لیں، اور اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا اپنے فضل سے، کرم سے نصیب فرما دیں۔ اے اللہ ہمیں آفات سے، بیماریوں سے، اے اللہ بے ستر ہو جانے سے، بے بس ہو جانے، شرمندہ ہو جانے سے، وحشت میں مبتلا ہونے سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی امت کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ دشمن کی سازشوں سے بچا، ہماری مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، مرکزوں کو، دین کی نقل و حرکت کو، محنت کو اے اللہ پوری دنیا میں پھر سے چالو فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مسجدوں کی طرف رجوع نصیب فرما، اور ہمارے معبدوں کو اے اللہ تمام آفتوں سے بچا لے، خیروں کا مرکز بنا لے، سے اللہ پوری دنیا میں خیروں کو پھیلا دیں۔ اے اللہ ہماری گلیوں کو، کوچوں کو، گھروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو اے اللہ سب کو بیماریوں سے بچا لے، آفتوں سے بچا لے، آزمائشوں سے اے اللہ بچا لے۔ اے اللہ ہماری پوری مدد فرما دے۔ اے اللہ صبح کا وقت ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، تیرے دین کی بات ہم نے سنی ہے، تیرے دین کا تذکرہ ہوا ہے، اے اللہ تجھ سے مانگنے کا شوق پیدا کرنے کا تذکرہ ہوا ہے۔ مولا کریم ہم نے اسی شوق کے ساتھ تیرے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ اگرچہ ہم گندے ہیں، زبانیں ہماری گندی ہے، وجود سارا گندا ہے، ہاتھ ہمارے میلے کچیلے ہیں، دربار میں ہم آنے کے قابل اپنے آپ کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، لیکن اے ہمارے کریم خدا تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے، تو یہ ہمارا آسرا ہے، تو یہ ہمارا داتا ہے۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں، ملنگ ہیں، مفلس ہیں، تربدر ہیں۔ مولا کریم پہلے بھی محتاج تھے، اب بھی محتاج ہے، اور آئندہ بھی ہم تیرے محتاج ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی تیرے محتاج ہیں، ہم روز محشر بھی تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم تیری کے محتاج ہے، اور اے اللہ جہنم سے نجات کے محتاج ہے۔ مولا کریم یہ سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تمام خیروں کا مالک ہے تو، اے اللہ تمام شرور میں تمام خیر نصیب فرما، تمام شرور سے، فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، دینی ہو دنیاوی ہو، جسمانی ہو روحانی ہو، اپنی ذات کی ہو، اولاد کی ہو، خاندانوں کی ہو، نسلوں کی ہو، اے اللہ سب کو شرور سے بچا لے۔ اے اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ہم بھی انہی دعاؤں کو مانگتے ہیں، اور اے اللہ اپنے لیے انہی دعاؤں کا اے اللہ سوال تجھ سے کرتے ہیں، وہ تمام خیریں ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ اے اللہ تمام شرور سے، آفات سے، بلیات سے، واقعات سے، اے اللہ شرور سے، فتنوں سے، غموں سے، دردوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، اے اللہ بے بسی سے، سستی سے، کاہلی سے، اے اللہ اے اللہ جناب رسول اکرم علیہ السلام نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان تمام اے اللہ فتنوں سے، آفتوں سے، شرور سے اے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی خیریں اپنی امت مانگی ہے اے اللہ تو مناسب سمجھتا ہے، اے اللہ وہ خیر ہم نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس میں جوڑ دیں، ایک دوسرے کی محبتیں نصیب فرما، امت کو وحدت نصیب فرما، ہر قسم کی سے ہو، قومی ہو، علاقائی ہو، اے اللہ ان تعصبات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اسلام کو عروج اور بلندی، اے اللہ اسلام کو دنیا کے اندر عروج نصیب فرما دے، بلندی نصیب فرما دے، حرمین کے رونقوں کو بحال فرما دے۔ اے اللہ اپنے گھر کی زیارت ہمیں کرا دے، اے اللہ اپنے نبی کے روزے
فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی کے روزے پر سلام پیش کرنے والوں میں ہمارا سلام بھی شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین بھی بنا، دنیا بھی بنا، بہتری کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے۔ فضل سے، کرم سے کریم مولا قبول فرما، آمین 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 برحمتک یا ارحم۔